اگر ایک ہی گھر میں 5 لوگ رہ رہے ہوں اور سب کھا بھی رہے ہوں لیکن خرچہ صرف ایک بندہ اٹھا رہا ہو تو کیا یہ فیملی ہے یا ایکسپلوٹیشن؟ اور اگر کوئی الگ گھر لینے کی بات کرے تو فوراً اس پر یہ الزام لگ جاتا ہے کہ بیوی نے الگ کر دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، خاندان کو توڑ دیا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا محبت ہے، مجبوری ہے یا پھر لالچ ہے؟ تو آج ہم جذبات سے نہیں حقیقت سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ جوائنٹ فیملی صرف ایک چھت کے نیچے رہنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں ذمہ داریاں مشترکہ ہوتی ہیں، فیصلے بھی مشترکہ ہوتے ہیں، اخراجات بھی بانٹے جاتے ہیں اور ہر فرد دوسرے کے لیے قربانی دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب قربانی صرف ایک بندہ دے اور فائدہ سب اٹھائیں۔ اور یہ صورتحال آپ سوچیں کہ تقریباً کچھ 70% گھروں میں جو جوائنٹ فیملیز ہیں ان کی بات کر رہی ہوں کہ 70% جوائنٹ فیملی میں سے یہ مسئلہ تو ضرور چلتا ہے کہ کسی ایک بندے کو گھر میں گدھا بنا لیا جاتا ہے اور اس کو ہانک دیا جاتا ہے کہ اسی نے سب کچھ کرنا ہے۔ یہاں پہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں نے آج بنانی تھی آلو پالک، تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ آج صبح پہلے پالک بنا لیتے ہیں اور باقی جتنا بھی میں دوپہر کا کام کرتی ہوں کچن کا، کھانا بنانے، اس کا سارا شوٹ کر لیتی ہوں، وہی ویڈیوز آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ تو آپ کے ساتھ کھانا بھی اپنا شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس ٹاپک پر مزید بات کرتے ہیں۔ اب لوگ جوائنٹ فیملی میں کیوں رہتے ہیں اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے۔ سب سے پہلے انصاف کی بات کرتے ہیں کہ ہر جوائنٹ فیملی بری نہیں ہوتی، اس کے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ بچوں کی دیکھ بھال بڑی آسان ہو جاتی ہے اگر کوئی ساتھ کروائے تو، اخراجات تقسیم ہو جاتے ہیں، بزرگوں کا ساتھ تو ہوتا ہی ہے، بزرگوں کو تو کبھی اکیلا چھوڑنا نہیں چاہیے، اکیلے پن کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مشکل وقت میں آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ اگر گھر میں محبت، حدود اور انصاف ہونا تو جوائنٹ فیملی ہی جنت بن جاتی ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا یا ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے تو پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جوائنٹ فیملی میں مسئلہ ہی یہ ہے ان ہیلدی جوائنٹ فیملی سسٹم، مطلب جب ایک بہو سے سب کی خدمت لی جائے، ایک بیٹا ATM بنا دیا جائے، پرائیویسی ختم کر دی جائے، ہر فیصلے میں مداخلت کی جائے، میاں بیوی کے تعلق میں خاندان شامل ہو جائے، پھر وہ فیملی نہیں رہتی، مطلب ذہنی قید بن جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کے لیے جوائنٹ فیملی واقعی ہی مجبوری ہوتی ہے۔ اگزامپل اس کی یہ ہے کہ مہنگائی اتنی ہے کہ الگ گھر افورڈ نہیں کر سکتا بندہ، بیمار والدین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، چھوٹے بہن بھائی ابھی ڈیپینڈنٹ ہیں، فیملی بزنس ساتھ چلتا ہے، ایسے حالات میں ساتھ رہنا مطلب رہنا پڑتا ہے اور قربانی دینی پڑتی ہے، اور قربانی عزت کی مستحق ہے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا کب آپ کا لالچ بن جاتا ہے؟ اب آتے ہیں اصل تلخ حقیقت کی طرف۔ جب لوگ ساتھ اس لیے رہیں کہ خرچہ بچ جائے، گھر کے کام کے لیے فری میڈ مل جائے، کمانے والے بیٹے پر کنٹرول رہے، انہیریٹنس پر نظر ہو، اتھارٹی نہ چھوٹے، پھر یہ خاندانی مفاد کا نظام بن جاتا ہے۔ اس طرح کے ماحول میں سب سے زیادہ نقصان خاندان میں کس کو ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے بہو کو۔ بہو کو نقصان کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے کہ سب کی پسند کا کھانا، سب کی خدمت اور اپنی زندگی بالکل اس کی صفر ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جو بیٹا جو پس رہا ہوتا ہے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، ایک طرف ماں باپ، دوسری طرف بیوی اور درمیان میں وہ خود پس رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا نقصان ان کے بچوں کو بھی ہوتا ہے، جہاں روز جھگڑے ہوں وہاں بچے مطلب بچے اگنور ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ خواہش کر لینا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ الگ رہنا چاہتا ہے، حالانکہ ہمارے اسلام نے تو اس کی اجازت دی ہے، بلکہ کہا ہی یہ ہے کہ ایک خاندان یا ایک فیملی کو الگ رہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بھول سے کہہ دینا تو وہ اس کا گناہ بن جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بے وفا ہے۔ ہم نے معاشرے میں ایک عجیب سوچ بنا دی ہے کہ الگ رہنا رشتہ توڑنا ہے، حالانکہ دنیا بھر میں الگ گھر کا مطلب صرف یہ ہے کہ باؤنڈریز ہوں، پرائیویسی ہو، انڈیپینڈنس ہو اور ہیلدی ریلیشن شپ ہو۔ قربت کا مطلب ہمیشہ ایک چھت نہیں ہوتا، والدین کی خدمت الگ رہ کر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ غلط ہے کہ جو ساتھ رہتا ہے صرف وہی خدمت کرتا ہے۔ خدمت کا تعلق دل سے ہے، دیواروں سے نہیں۔ آپ روز مل سکتے ہیں، مالی مدد کر سکتے ہیں، کیئر ارینج کر سکتے ہیں
اور ایموشنل سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ صرف کسی ایک بندے کا یہ فرض نہیں ہوتا کہ وہ پیرنٹس کی خدمت کرے، سب بچوں کا فرض ہوتا ہے، اور سب کو یہ اپنا یہ فرض خود سمجھنا چاہیے۔ وہ کیا بات ہوئی کہ دوسرے آپ کو یاد دلائیں کہ یہ آپ کا فرض ہے۔ آپ کے ماں باپ ہیں، انہوں نے آپ کو پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، اس قابل بنایا ہے کہ آپ معاشرے میں زندگی گزار سکیں، آپ آئندہ آنے والی نسلوں کو پال سکیں۔ تو کیا کسی کو آپ کو یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ آپ کا بھی فرض ہے، یہ صرف میرا فرض نہیں ہے؟ تو سب کو مل کے یہ ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے اور اپنے اپنے فرض ادا کرنے چاہیے، کیونکہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں انہوں نے بھی آپ کے ہر طرح کے حقوق پورے کیے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ ٹائم آ جاتا ہے جب آپ نے اپنے فرض نبھانے ہیں، تو ہر بندے کو اپنے فرائض کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کو بغیر کسی کہے اور سمجھانے کے اپنا فرض پورا کرنا چاہیے۔ اب اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ فیصلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ سوال پوچھیں کہ کیا گھر میں عزت ہے، کیا باؤنڈریز ہیں، کیا سب کی پرائیویسی محفوظ ہے، کیا کام اور خرچہ فیئر ہے، کیا میاں بیوی مینٹلی ہیلدی ہیں؟ اگر جواب نو ہونا تو مسئلہ جوائنٹ فیملی نہیں ہے، آپ کے گھر کا سٹرکچر ہے۔ بعض خاندان جو ہوتے ہیں وہ ایموشنلی بلیک میل کر کے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، مطلب مختلف قسم کے وہ جملے بولیں گے کہ ہم نے تمہیں پالا ہے، بیوی آئی اور بدل گئے ہو، ہم مر جائیں گے تم الگ ہوئے تو، محبت وہ ہے جس میں آزادی ہو، قید نہیں۔ اس طرح کی چیزیں دیکھیں، اسپیس دینی چاہیے ایک دوسرے کو۔ آپ وہ ماحول پیدا کر لیں جس میں سب کی زندگی میں آسانی ہو۔ اگر ایک بندہ تنگی سے زندگی گزار رہا ہے، دوسرا خوشحال ہے، تو یہ بھی تو زندگی نہیں ہوتی۔ سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھ کے پھر چلنا چاہیے اور آزادی دینی چاہیے اپنی اپنی زندگی جینے کی۔ باقی آپ اس طرح کے رول بنا سکتے ہیں کہ ہر بندہ اس میں کمفرٹ ہو جائے۔ بہترین حل اس کا یہ ہے، جوائنٹ فیملی ہر ایک غلط نہیں ہوتی، نہ ہی ان کلیئر فیملی صحیح ہوتی ہے۔ بہترین نظام وہ ہے جہاں پر رسپیکٹ ہو، انصاف ہو، باؤنڈریز ہوں اور سب کی ڈگنیٹی جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اسلام میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ نہیں کہ ان کی خدمت کے نام پر کسی اور پر ظلم ہو۔ والدین کی عزت اور خدمت فرض کے درجے کی اہمیت رکھتی ہے، لیکن بیوی، بچوں اور دوسرے گھر والوں کے بھی حقوق ہیں۔ ایک شخص کو ایک حق ادا کرنے کے لیے دوسرے کا حق پامال کرنے کی اجازت نہیں۔ اسلامی فقہ میں شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کو رہائش دے، نفقہ دے، عزت اور حسن سلوک دے۔ بہت سے علماء کے مطابق اگر مشترکہ رہائش میں بیوی کی پرائیویسی، سکون یا پھر حقوق متاثر ہو رہے ہیں تو اس کے لیے الگ رہائش کا مطالبہ شرعاً جائز ہو سکتا ہے۔ اسلام کا اصول ہے کہ گھر سکون کی جگہ ہو۔ قرآن میاں بیوی کے تعلق کو سکون کا ذریعہ قرار دیتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ تو اس سے ایک بڑا اصول نکلتا ہے کہ خاندانی نظام کا مقصد سکون ہے، گھٹن نہیں۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا اگر محبت سے ہو تو نعمت ہے، اور اگر مجبوری سے ہو تو امتحان ہے، لیکن اگر لالچ، کنٹرول اور ایکسپلوٹیشن سے ہو تو پھر وہ رشتہ نہیں ہے، وہ بوجھ ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ جوائنٹ فیملی نعمت ہے یا پھر مصیبت، یا سب کچھ لوگوں کے رویے پر ڈپینڈ کرتا ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اچھے کمنٹ کیا کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو کون سی بات اچھی لگی اور کوئی ایسا بھی ٹاپک ہے جس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں، میری جو بہنیں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔